بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وبعد۔ دورہ ترجمہ و تفسیر قرآن رمضان المبارک کی سعادت والی گھڑیوں میں الحمدللہ جاری ہے۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے ہم پڑھنے جا رہے ہیں سورۃ الصاد، جو کہ پارہ نمبر 23 میں ہے۔ 5 رکوع پر مشتمل یہ سورہ مبارکہ ہے، اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس میں عقائد اور اسی طرح سے جنتیوں اور جہنمیوں کے حالات، اور آخر میں واقعہ سیدنا آدم علیہ السلام کا اور ابلیس کا ذکر کیا، اور درمیان میں بھی اپنے بعض پیغمبروں اور رسولوں کے خوبصورت واقعات ارشاد فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاد والقرآن ذی الذکر، اس نصیحت والے قرآن کی قسم، بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، تکبر اور مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان سے پہلے ہم نے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر دیا، تو انہوں نے پکارا اور وہ ان کے لیے بچ نکلنے کا وقت نہیں تھا۔ مکہ والوں کی بات ہوئی، اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی اپنے کلام پاک کی قسم اٹھا کر یہ بات واضح کی ہے کہ یہ خود ساختہ عزت اور تکبر کے اندر پڑے ہوئے ہیں مکہ والے لوگ، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ انہیں غور کرنا چاہیے کہ ایسی ہی روش ان سے پہلے جن جن لوگوں کی تھی، ان کا کیا انجام ہوا۔ پھر جب اللہ کا عذاب آیا تو انہوں نے بہت پکارا، بہت چیخ و پکار کی، لیکن اس وقت بچ نکلنے کا کوئی موقع نہیں تھا، کیونکہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے نا، پھر اللہ تعالیٰ کسی کو بھاگنے کا موقع نہیں دیتا۔ اور انہوں نے اس بات پر تعجب کیا کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک ڈرانے والا آ گیا، اور کافر کہنے لگے یہ تو جادوگر سخت جھوٹا ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ کے رسول پر اتنا بڑا الزام کہ یہ جادوگر ہے، سخت جھوٹا ہے، بہت بڑا جھوٹا ہے، معاذ اللہ۔ اور مزید کہنے لگے کیا اس نے تمام معبودوں کو بس ایک ہی معبود بنا ڈالا؟ اتنے سارے معبود سب کی نفی کر دی اور بس ایک معبود، بے شک یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ چنانچہ ان میں سے سردار لوگ، ان کے سرکردہ لوگ چل کھڑے ہوئے، اٹھ کر چل پڑے اور کہنے لگے کہ چلو اور اپنے معبودوں پر ڈٹے رہو، یقیناً یہ تو ایسی بات ہے جس کا ارادہ کیا جاتا ہے۔ ہم نے اس قسم کی بات آخری ملت میں نہیں سنی، پہلے کبھی ایسی بات ہم نے سنی ہی نہیں، یقیناً یہ تو محض بنائی ہوئی بات ہے۔ یہ ہے ان کا موقف اور ان کی باتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مقابلے میں، اور یہ ان کا رویہ۔ مجلس سے اٹھ کر چل دیے اور اپنے سارے ارد گرد کے لوگوں کو، اپنے ماننے والوں کو کہا اپنے معبودوں پر ڈٹ جاؤ، ان کو نہیں تم نے چھوڑنا، اور اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں ماننا۔ اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کس قسم کی باتیں انہوں نے کی، اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہاں پر وہ ذکر کر دیں۔ مزید کہنے لگے کیا ہمارے درمیان میں سے اسی پر نصیحت نازل کی گئی ہے، حقارت کے ساتھ، کہ کیا یہی یتیم اللہ کو ملا تھا کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی اتارنی تھی۔ سورہ زخرف میں اللہ نے کہا، کہتے یہ 2 بستیاں ہیں، مکہ اور طائف، بڑے بڑے نامی گرامی لوگ یہاں رہتے ہیں، ان میں سے کسی پر قرآن کیوں نہیں اترا، اس پر ہی کیوں اترا ہے؟ تو یہاں بھی ان کا یہی انداز، اور کہتے بلکہ ہمارے درمیان میں سے اللہ تعالیٰ نے اس کو چنا ہے کہ اس پر نصیحت نازل کی جائے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے جواب میں یہ بات ارشاد فرمائی، بلکہ بات یہ ہے کہ وہ میری نصیحت سے شک میں ہیں، ہاں بلکہ بات یہ ہے کہ انہوں نے ابھی تک میرے عذاب کا مزہ ہی نہیں چکھا، ان کو عذاب پہنچا ہی نہیں،
لہٰذا وہ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، اور یہ باتیں کر کے اللہ کی بھی گستاخی کر رہے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی گستاخی کر رہے ہیں۔ کیا آپ کے رب کی رحمت کے خزانے ان کے پاس ہیں؟ آپ کا رب سبحانہ و تعالیٰ وہ ہے جو ہمیشہ سے ہر چیز پر غالب اور بہت عطا کرنے والا ہے۔ کیا اس رب سبحانہ و تعالیٰ کے خزانے ان کے پاس ہیں کہ انہوں نے بانٹنے ہیں، یا ان سے پوچھ کے رب سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی نبوت رسالت دینی ہے جس کو دینی ہے، یا اس پر نصیحت نازل کرنی ہے؟ یا ان کے پاس آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے اس کی ملکیت ہے، یہ اس کے مالک ہیں؟ پس انہیں چاہیے کہ سیڑھیوں لگا کر اوپر چڑھ جائیں، سیڑھی لگائیں اور ان سیڑھیوں کے ذریعے اوپر چڑھ جائیں۔ سنو، یہ ایک حقیر سا لشکر ہے لشکروں میں سے جو اس جگہ شکست کھانے والا ہے۔ یہ جتنا مرضی مقابلہ کر لیں، جتنی مرضی دوڑ لگا لیں، جتنی مرضی مخالفت کر لیں، یہ چھوٹا سا لشکر ہے، حقیر سا لشکر ہے۔ ان کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مقابلے میں، اللہ کے لشکروں کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ان کے اختیارات ہیں تو آئیں، اتنا بھی اختیار نہیں ہے کہ آسمان پر سیڑھی لگا کر اس میں چڑھ جائیں۔ تو کتنے بے بس زمین پر رہنے والے، چھوٹے سے خطے میں رہنے والے، اور اتنی بڑی بڑی باتیں کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ پہلے رکوع کے اندر ان کی ان باتوں کو ذکر کر کے مختصراً یہ جواب دیے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کچھ قوموں کے حالات ذکر کیے۔ فرمایا ان سے پہلے قوم نوح نے، عاد نے، اور میخوں والے فرعون نے، اور سمود نے، اور قوم لوط نے، اور ایکہ والوں نے تکذیب کی۔ ان سب نے ایسا ہی اقدام اٹھایا، تکذیب کی راہ کو اختیار کیا۔ یہ سارے کے سارے لشکر تھے، لیکن سنو، ان سب نے رسولوں کی تکذیب کی تو اللہ نے فرمایا میری سزا پھر ان پر سچ ثابت ہو گئی، اور دیکھ لو کس طرح ان پر عذاب آئے اور ان کے نام و نشان مٹ گئے۔ کیا ان لوگوں کو بھی صرف ایک زوردار چیخ کا ہی انتظار ہے کہ جس میں کوئی وقفہ نہ ہو، کہ اچانک ایک زوردار چیخ بلند ہو اور اس کے ساتھ ہی بغیر کسی وقفہ کے یہ ملیا میٹ ہو جائے؟ اور انہوں نے کہا اے ہمارے رب، ہمیں ہمارا حصہ یوم حساب سے پہلے جلدی دے دیں۔ یا اللہ، قیامت تو بڑی دور ہے، قیامت کے دن تو نے ہمیں کیا سزا دینی ہے؟ تو نے جو ہمیں سزا دینی ہے نا، وہ تو دنیا کے اندر ہی دے دے۔ اس قدر جرت مند اور بدبخت یہ لوگ واقع ہوئے، جیسا کہ ابو جہل وغیرہ نے غلاف کعبہ کو پکڑ کر اللہ سے دعا کی تھی۔ سورہ انفال میں ذکر ہوئی ہے کہ اللہ، اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری طرف سے حق ہے نا تو پھر ہمارے اوپر پتھروں کی بارش کر دے۔ یہ ان کی حالت، کہتی ہے اللہ جو حساب کتاب تو نے قیامت کو لینا ہے نا وہ آج ہی لے لے، ہمارا حصہ ہمیں جلدی جلدی دے دے، حساب کے دن سے پہلے ہی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پیغمبر، جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں نا آپ اس پر صبر کریں، آپ کا کام ہے میرا پیغام ان تک پہنچا دینا، آگے جو یہ باتیں کرتے ہیں کرتے رہیں، بس آپ صبر کریں۔ اور ہمارے بندے داؤد علیہ الصلاۃ والسلام جو قوت والا تھا اس کو یاد کریں، اس ہمارے بندے کا تذکرہ کریں، یقیناً وہ بہت رجوع کرنے والا تھا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور مثال داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر کر دیا اور ان کے واقعات کو بیان کر دیا تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ ہو۔ پھر اس کے بعد سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ اور دیگر نبیوں کے واقعات، تاکہ نبیوں کے یہ واقعات پڑھ کر اور سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ ہو کہ مجھ سے پہلے جتنے نبی تھے انہوں نے کتنی بڑی بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں، تو انہوں نے بھی تو آخر صبر کیا نا، تو بندے کو اس طرح حوصلہ مل جاتا ہے۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں حوصلہ دیا اور کہا ہمارے بندے داؤد جو کہ قوت والے تھے اور یقیناً بہت رجوع کرنے والے تھے، ان کا ذکر آپ کیجئے۔ وہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی بارگاہ میں رجوع کرنے والے، رجوع کرنے سے مراد نماز، دعا اور اسی طرح سے تلاوت، اذکار، جہاد فی سبیل اللہ کا اہتمام کرنا، یہ ساری کی ساری باتیں ان کے اندر تھیں۔ اسی طرح قوت والے تھے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان کو جسمانی قوت کے ساتھ نوازا تھا کہ جس کی بدولت انہوں نے جالوت کو قتل کر دیا تھا، اور اسی طرح سے
دل کے طور پر بھی بڑے شجاع اور جرت مند تھے، یعنی قلبی لحاظ سے، جسمانی لحاظ سے انتہائی مضبوط تھے۔ اللہ نے فرمایا بے شک ہم نے پہاڑوں کو ان کے ہمراہ مسخر کر دیا، وہ دن کے پچھلے پہر اور سورج چڑھنے کے وقت تسبیح کرتے تھے۔ داؤد علیہ السلام تسبیح کرتے تو ان کے ساتھ ساتھ پہاڑ بھی تسبیح کرتے، اور پرندوں کو بھی جب کہ وہ اکٹھے کیے ہوتے سب اس کے لیے رجوع کرنے والے تھے، یعنی پرندے فضاؤں کے اندر اکٹھے ہو جاتے، پہاڑ ادھر سے سبحان اللہ پہاڑوں کی آواز، ادھر پرندوں کی آواز، اور داؤد علیہ السلام اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ پرندے اور پہاڑ بھی اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں۔ اور ہم نے اس کی سلطنت مضبوط کر دی اور اسے حکمت اور فیصلہ کن گفتگو عطا فرمائی۔ حکمت بھی اللہ تعالیٰ نے دی، نبوت و رسالت سے بھی نوازا، بادشاہت بھی اللہ تعالیٰ نے دی، گفتگو کرنے کا فیصلہ بھی دیا، خطاب بھی بہترین کر سکتے تھے۔ کتنے زیادہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان پر انعامات فرمائے۔ اور فرمایا کیا آپ کے پاس جھگڑنے والوں کی خبر آئی ہے جب وہ دیوار پھاند کر عبادت خانے میں آ گئے؟ سیدنا داؤد علیہ السلام چونکہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان کو بہت ساری نعمتوں سے نواز رکھا تھا، پھر ان کی مصروفیات بے انتہا تھیں، نبوت و رسالت ان کے پاس ہے، حکومت ان کے پاس ہے، فیصلے انہوں نے کرنے ہیں، پھر اپنی عبادت اللہ تعالیٰ کی کرنے کے لیے اپنا وقت نکالنا ہے، یہ سارے کے سارے معاملات۔ اب جب عبادت کے لیے وقت نکالا تو لوگوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا، ادھر یہ عبادت کر رہے ہیں، ادھر لوگ جھگڑ پڑے۔ اب وہ جھگڑنے والے انتظار نہیں کیا انہوں نے کہ چلو صبح عدالت لگے گی اس وقت مقدمہ سنا دیں گے، وہ جناب عبادت کے وقت میں ہی دیوار پھاند کر اندر ان کی عبادت گاہ میں آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب وہ داؤد علیہ السلام کے پاس اندر آئے تو داؤد علیہ السلام ان کو دیکھ کر گھبرا گئے، ڈر گئے، تو انہوں نے کہا جناب ڈریے نہیں، در حقیقت بات یہ ہے دو جھگڑنے والے ہیں، ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، بس آپ ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیجئے اور بے انصافی نہ کیجئے اور ہماری سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کیجئے، ہمیں فوری طور پر فیصلے کی ضرورت ہے، آپ ہمارے درمیان فیصلہ کیجئے۔ تو جی ساتھ ہی بات سنانا شروع کر دی، کہنے لگا وہ بولنے والا کہتا بے شک یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں، 99، اور میرے پاس صرف ایک دمبی ہے، تو اس نے کہا کہ یہ جو تیرے پاس ایک ہے نا یہ بھی میرے سپرد کر دے، اور اس نے بات کرنے میں مجھ پر سختی کی ہے، بہت سختی اس نے کی ہے، زیادتی کی ہے۔ اس نے کہا بلا شبہ یقیناً، یعنی داؤد علیہ السلام نے اس کی بات سنی اور بات سن کر اس سے کہا، انہوں نے فرمایا بلا شبہ یقیناً اس نے تیری دمبی کو اپنی دمبیوں کے ساتھ ملانے کا مطالبہ کر کے تجھ پر ظلم کیا ہے، اور بے شک بہت سے شریک یقیناً ان کا بعض پر زیادتی کرتا ہے۔ جب لوگ شراکت دار بنتے ہیں، پارٹنر بنتے ہیں، تو آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں، عام طور پر انسانوں کی حالت اور کیفیت ہے، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے وہ ایک دوسرے پر زیادتی نہیں کرتے، اور یہ لوگ بہت ہی کم ہوتے ہیں۔ اور داؤد علیہ السلام نے یقین کر لیا کہ بے شک ہم نے ان کی آزمائش ہی کی ہے، تو انہوں نے اپنے رب تعالیٰ سے بخشش مانگی اور رکوع کرتے ہوئے نیچے گر پڑے اور انہوں نے رجوع کر لیا۔ یہ واقعہ ہے سیدنا داؤد علیہ السلام کے ساتھ پیش آنے والا۔ داؤد علیہ السلام کے پاس جب وہ آئے یہ لوگ دیوار پھاند کر بے وقت، تو ظاہر فطری بات ہے، خوف محسوس کیا، ڈر محسوس کیا۔ اب انہوں نے اپنا مقدمہ سنا دیا۔ اب اہل علم نے بہت ساری باتیں اس حوالے سے ذکر کی ہیں۔ بندے نے مقدمہ سنا، ایک بندے نے بات کی، اب انہوں نے دوسرے بندے کا موقف لے کر پھر فیصلہ کرنے کی بجائے بس ایک بندے کی بات سن کر فوراً فیصلہ سنا دیا۔ واللہ ذوالجلال والاکرام نے یہاں پر فرمایا کہ جب انہوں نے ساری بات کر لی، ساری بات سمجھا دی، یہ معاملہ ہے، اس نے ظلم کیا تیری دمبی مانگ کر، اور یہ سارے کا سارا معاملہ پیش کر دیا، تو اچانک خیال ہے اوہو یہ تو لگتا ہے اللہ کی طرف سے آزمائش ہو گئی، اللہ نے آزما لیا ہے، تو فوراً اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرنا شروع کر دیا اور اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر لیا، جھک گئے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا شروع کر دی۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا تو ہم نے انہیں بخش دیا، ہم نے انہیں معاف کر دیا، اور بے شک
ان کے لیے ہمارے پاس یقیناً بہت بڑا قرب اور بڑا اچھا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا اور اپنے مقرب بندوں میں اللہ نے ان کو شامل فرمائے رکھا، اور اللہ نے مزید ان کو اپنا قرب عطا کر دیا۔ یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ان کے لیے آزمائش ہوئی۔ حکم ہوا ہے داؤد، بے شک ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے، حکمران، جانشین، بس آپ لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کریں اور کبھی خواہشات کی پیروی نہ کریں، کبھی خواہش کے پیچھے نہ چلیں، مگر نہ آپ کی خواہش آپ کو اللہ کی راہ سے گمراہ کر دے گی۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ کی راہ سے گمراہ ہو جاتے ہیں، بھٹک جاتے ہیں، ان کے لیے شدید عذاب ہے، اس وجہ سے کہ انہوں نے یوم حساب کو بھلا دیا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے سیدنا داؤد علیہ السلام کو نصیحت آئی، کیونکہ داؤد علیہ السلام کسی خواہش کی پیروی کر بیٹھے تھے، اس لیے اللہ ذوالجلال والاکرام نے حکم نازل فرمایا۔ اور خواہش کی پیروی سے تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے ہر نبی اور رسول کو منع کیا ہے۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہاں پر صرف اتنی سی بات کہ انہوں نے اپنی خواہش کی پیروی کر لی اور اپنی کسی خواہش کو عملی جامہ پہنا دیا، اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے فوراً حکم احکام آ گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی سمت کو بالکل درست کر دیا۔ یہ فرق ہوتا ہے نبی اور غیر نبی کا، کہ نبی اگر کبھی بشری تقاضے کے مطابق ذرا سا بھی ادھر ادھر ہونے لگیں، اللہ تعالیٰ فوراً وحی فرما کر ان کو بالکل سیدھا فرما دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس سب کو باطل، بیکار، فضول پیدا نہیں کیا۔ یہ تو ان لوگوں کا گمان ہے جنہوں نے کفر کیا کہ یہ سب فضول میں ہے، بیکار ہے۔ سنو، کافروں کے لیے جہنم کی آگ سے ہلاکت ہے، جہنم کی آگ میں داخل ہوں گے اور ان کے لیے بہت بڑی ہلاکت ہے۔ کیا وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ہم انہیں زمین میں فساد کرنے والوں کے برابر کر دیں گے؟ کیا ہم متقیوں کو فاجروں کے برابر کر دیں گے؟ ایسا ہرگز نہیں ہوگا، یقیناً دونوں کا انجام بالکل مختلف ہے۔ یہ ایک کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا آپ کی طرف، بابرکت ہے، تاکہ لوگ اس کی آیات پر غور و فکر کریں، تدبر کریں اور عقل والے نصیحت پکڑیں۔ اس قرآن کے اندر جو جو کچھ بیان ہوا بالکل حق کے ساتھ، واقعات، حالات، اسباق، قصص، عبرتیں، حکم احکام، اوامر، نواہی، ہر چیز بابرکت ہی بابرکت۔ جو بھی اس کو پڑھے گا اور عقل مند ہوگا، غور و فکر کرے گا، تو اس کو ضرور اللہ تعالیٰ صحیح راستہ سجھا دے گا۔ اللہ نے فرمایا اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا کیا علیہ السلام، باپ بھی نبی، بیٹا بھی نبی، بیٹا عطا کیا۔ اللہ نے فرمایا بہت اچھا بندہ تھا، بے شک وہ بھی بہت رجوع کرنے والا تھا، اپنے باپ کے نقش قدم پر چلنے والے۔ جب ان کے سامنے دن کے پچھلے پہر اصیل تیز رفتار گھوڑے پیش کیے گئے تو انہوں نے کہا بے شک میں نے اس مال کی محبت کو اپنے رب کی یاد کی وجہ سے دوست رکھا ہے، یعنی اس مال کے ساتھ میری محبت صرف اللہ ذوالجلال والاکرام کی خاطر ہے، کیونکہ وہ ان گھوڑوں کا استعمال جہاد میں کرتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام ان کے اوصاف عالیہ کے اندر ایک اہم وصف ہے جہاد فی سبیل اللہ، جس کے لیے انہوں نے یہ تیز رفتار گھوڑے اصیل قسم کے پال رکھے تھے۔ اب انہوں نے کہا کہ ان سے جو میں محبت کرتا ہوں نا، یہ میں اپنے رب کی وجہ سے کرتا ہوں، مگر نہ میں ان کو کیا اہمیت دوں، یہ میرے رب سبحانہ و تعالی کا فضل و کرم ہے، لہٰذا میں ان کے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ یہاں تک کہ وہ پردے میں چھپ گئے، یعنی گھوڑوں کی وہ جماعت نگاہ سے پردے میں چھپ گئی، ان کی دوڑ کرواتے، مقابلے کرواتے، جیسے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ کام کیا کرتے تھے، گھڑ دوڑ کروایا کرتے تھے، مقابلہ بازی ہوتی، اور دشمن سے پنجہ آزما ہونے کے لیے یہ مشقیں از حد ضروری ہوتی ہیں۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے سیدنا سلیمان علیہ السلام کی باتیں بیان کی کہ انہوں نے دنیا کے اس مال کو کوئی حیثیت نہیں دی، دنیا کے اس مال کے ساتھ اگر محبت ہے نا تو صرف اللہ کی رضا کے لیے، کہ گھوڑے اللہ کی راہ میں استعمال ہوتے ہیں۔ اب ان کی دوڑ کروائی تو بھاگتے بھاگتے نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ ارشاد فرمایا انہیں میرے پاس واپس لاؤ۔ پھر وہ ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، جس طرح ان کے ساتھ الفت ہوتی ہے، اور
ان کو پیار اور محبت کے ساتھ شاباش دینے لگے، یعنی ان کو اپنے سے مانوس کرنے لگے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور بلا شبہ یقیناً ہم نے سلیمان علیہ السلام کی بھی آزمائش کی اور ان کی کرسی پر ایک جسم ڈال دیا تو انہوں نے رجوع کر لیا۔ سلیمان علیہ السلام کی آزمائش اللہ نے اور انداز میں کی، داؤد علیہ السلام کی آزمائش اللہ نے اور انداز میں کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو باتیں بتائی جا رہی ہیں کہ دیکھیں آپ بھی آزمائشوں سے گزر رہے ہیں، آپ سے پہلے نبی بھی آزمائشوں سے گزرے ہیں، تو آپ حوصلہ رکھیے، ہمت کیجیے، آگے بڑھیے، آپ تو سارے نبیوں کے امام ہیں۔ سبحان اللہ، کتنا حوصلہ مل جاتا ہے ان باتوں سے۔ تو سلیمان علیہ السلام کا پہلے ایک واقعہ خوبصورت ذکر کر دیا کہ سبحان اللہ ان کے پاس مال دولت، کتنے بڑے بادشاہ تھے، لیکن دنیا کے مال کو انہوں نے کوئی حیثیت نہیں دی۔ جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی محبت، اس کو انہوں نے مقدم رکھا۔ اگر آپ کے دشمن یہ نافرمانی اور کفر کر کے دنیا کے مال پر اترا رہے ہیں نا، تو انہیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارے بندے سلیمان علیہ السلام کے پاس تو بہت کچھ تھا، لیکن انہوں نے کبھی تکبر نہیں کیا، کبھی نافرمانی نہیں کی، کبھی بغاوت نہیں کی، بلکہ ہمارے فرما بردار بندے بن کر رہے۔ پھر اللہ نے ان کو آزمایا، اور آزمائش بھی اس انداز میں ہوئی کہ ان کی کرسی پر اللہ تعالیٰ نے ایک جسم ڈلوا دیا۔ اس بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، صحیح بخاری میں حدیث ہے، آپ نے فرمایا سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے کہا میں آج رات اپنی 70 اور ایک دوسری روایت میں 90 عورتوں کے پاس چکر لگاؤں گا، اور ہر عورت ایک شاہ سوار کے ساتھ حاملہ ہوگی جو اللہ کے راستے میں جہاد کرے گا۔ تو ان کے ساتھی یعنی فرشتے نے کہا انشاءاللہ کہہ لیجئے، مگر انہوں نے نہیں کہا۔ چنانچہ کسی کو حمل نہ ہوا سوائے ایک کے، اور اس کے بھی 2 پہلوؤں میں سے ایک ساقط تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ انشاءاللہ کہہ لیتے تو وہ سب اللہ کے راستے میں جہاد کرتے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ بات ہے، اللہ تعالیٰ نے یوں آزمائش فرما لی، یہ اللہ تعالیٰ کی کام ہے، اللہ تعالیٰ جیسے چاہے جس کو چاہے جب چاہے آزما لے۔ تو جب ان کو بھی احساس ہوا ہو یہ تو مجھ سے خطا ہو گئی، تو انہوں نے فوراً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کر لیا، اللہ تعالیٰ کو پکارنے لگے، عرض کرنے لگے ہیں میرے رب مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے بخش دے، اور اللہ چلو اب اولاد تو نہیں ملی لیکن اب مجھے ایسی سلطنت، ایسی بادشاہی عطا فرما جو میرے بعد کسی کے لیے بھی مناسب نہ ہو، یعنی کسی کی بھی لائق نہ ہو، کسی کو نہ ملے۔ بے شک اے اللہ تو ہی بہت عطا کرنے والا ہے۔ دیکھیے اللہ کے نبیوں نے کس سے مانگا، ہر نبی کی دعا پڑھتے جائیے، ہر نبی کی دعا میں ملے گا اللہ کو پکارا، پھر درمیان میں کوئی واسطہ وسیلہ نہیں ہے۔ حالانکہ سلیمان علیہ السلام کے پاس کیا کچھ نہیں ہے، چاہتے تو اپنے کام سارے خود کر لیتے، لیکن نہیں، اپنے اللہ سے دعا کی، اپنے اللہ سے مانگا، اور یہ سبق دیا ہے انسان جس درجے پر بھی فائز ہو جائے اس کو اپنے خالق حقیقی کا در کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تو اپنے اللہ سے دعا کی، اور درمیان میں کوئی واسطہ نہیں، اللہ میرے والد داؤد تیرے اتنے مقرب ہیں، ان کے واسطے، ان کے صدقے، ان کے طفیل، نہیں، یہ قرآن کا اسلوب ہی نہیں ہے، یہ اللہ والوں کا اسلوب ہی نہیں ہے۔ قرآن یہ بتا رہا ہے اپنے رب سبحانہ و تعالیٰ ہی کو پکارو اور بغیر واسطے کے پکارو۔ اللہ نے فرمایا ہم نے ان کی دعا قبول کرتے ہوئے ہم نے ان کے لیے ہوا کو تابع کر دیا جو ان کے حکم سے نرمی سے چلتی، جہاں کا وہ ارادہ کرتے۔ ارادہ ہوا کہ آج مشرق کی جانب جانا ہے تو حکم کرتے، اور وہ ہوا نرمی کے ساتھ لے کر ان کو چلتی، اور پیچھے سورہ سبا میں ہم نے پڑھ لیا صبح چلتی 1 مہینے کا سفر طے کر لیتی، شام کو چلتی 1 مہینے کا سفر طے کر لیتی۔ سبحان اللہ۔ اور شیطانوں کو مسخر کر دیا جو ہر طرح کے ماہر معمار، یعنی محنت کرنے والے، مستری، مزدور، ماہرین تعمیرات اور ماہر غوطہ خور تھے، غوطے لگا کر گہرے پانیوں اور سمندروں میں وہاں سے جو چیز ضرورت ہوتی سیدنا سلیمان طلب کرتے وہ لے آتے، اور اسی طرح سے بڑی بڑی بلڈنگیں، عمارتیں تعمیر کرتے، جیسا کہ سورہ سبا میں کے دوسرے رکوع میں ہم پڑھ آئے ہیں۔ اور کچھ اوروں کو بھی تابع کر دیا جو بیڑیوں میں اکٹھے جکڑے ہوئے تھے، یعنی وہ بھی تابع کر دیے جو اگر سرکشی کرتے، نافرمانی کرتے تو ان کو بیڑیوں میں جکڑ کر سزا دی جاتی تھی، پھر ان کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ وہ سر اٹھا جائیں۔ تو ان شیطانوں، جنات کو بھی سلیمان علیہ السلام کے اللہ نے تابع کر دیا، فرمایا یہ سب ہماری عطا ہے، اور ان کو کہہ دیا آپ کی مرضی ہے، احسان کرو یا روکو، کوئی حساب نہیں، کسی حساب کے بغیر، جس کو جتنا دینا دے دو، جس کو نہیں دینا نہ دو،
یہ اب تمہاری مرضی ہے۔ اور یہ سب کس نے عطا کیا ان کو؟ اللہ ذوالجلال والاکرام نے۔ اور فرمایا بلا شبہ ان کا ہمارے ہاں یقیناً بڑا بلند مقام، بڑا قرب، ان کو ہماری بڑی نزدیکی حاصل ہے اور بڑا اچھا ٹھکانہ ان کا ہمارے ہاں ہے۔ یہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کا واقعہ پورا ہوا۔ اب آئیے ایک اور عظیم المرتبت پیغمبر کا واقعہ، اور فرمایا یاد کیجئے ہمارے بندے یعقوب کو، ان کا تذکرہ کیجئے کہ جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ بے شک شیطان نے مجھے بڑا دکھ اور تکلیف پہنچائی ہے، اللہ شیطان نے مجھے بڑا ستایا، بڑی تکلیف دی ہے، بڑا دکھ پہنچایا ہے۔ اللہ کو نہیں کہا کہ اللہ تو نے پہنچایا، نہیں، یہ چیز منسوب کر دی شیطان کی طرف، کیونکہ اللہ والے ہر خیر بھلائی خوشی اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، اور اگر کسی قسم کا شر ہو، تکلیف ہو، دکھ ہو، اس کو یہ اپنی طرف منسوب کرتے ہیں یا شیطان کی طرف۔ ارشاد ہوا اپنا پاؤں زمین پر ماریے، یہ غسل کے لیے اور پینے کے لیے ٹھنڈا پانی ہے۔ ظاہری جتنی بیماری ہے غسل کریں گے وہ سب دور ہو جائے گی، پانی پیئیں گے اندر کی جتنی بیماری ہے اللہ اس سب کو دور کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کو جسمانی تکلیف بہت آئی اور بیماری کا ایک لمبا وقت انہوں نے کاٹا۔ اس وجہ سے اللہ سے کہا یا اللہ یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ اللہ کی طرف سے اب قبولیت کا وقت تھا، اللہ نے قبول کر لیا اور ان کے پاس ٹھنڈے میٹھے پانی کا چشمہ جاری کر دیا۔ اللہ نے فرمایا اور ہم نے اسے اس کے گھر والے عطا کر دیے، اور ان کے ساتھ اتنے اور بھی، یعنی جتنے پہلے تھے نا اتنے ہی مزید اللہ نے عطا فرما دیے، ہماری طرف سے رحمت کے لیے اور عقلوں والوں کی نصیحت کے لیے۔ عقل والے نصیحت پکڑیں گے اور یہ اللہ کی طرف سے ان پر رحمت تھی، یہ اس کے مقاصد تھے ان پر رحمت ہو جائے، اور جو عقل والے یہ واقعہ دیکھیں، یہ حالات دیکھیں اور بعد میں سنیں تو نصیحت پکڑیں، اور اپنے ہاتھ میں تنکوں کی ایک مٹھی جھاڑو لے لیں اور اسے مار دیں، اور قسم نہ توڑیں، بے شک ہم نے اسے بہت صبر کرنے والا پایا، اچھا بندہ تھا، یقیناً وہ بہت رجوع کرنے والا تھا۔ یہ سیدنا ایوب علیہ السلام کے اللہ ذوالجلال والاکرام نے تفصیلی حالات کسی حد تک یہاں پر ارشاد فرما دیے کہ کس انداز میں سیدنا ایوب علیہ السلام بیماری کے مراحل سے گزرے، اور اللہ ذوالجلال والاکرام کے برگزیدہ بندے تھے، لیکن کبھی ناشکری اور اس قسم کے کلمات نہیں۔ سیدنا ایوب علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، نبی تھے، اللہ کی طرف سے ان پر ایسی آزمائش آئی کہ انہوں نے بڑی لمبی تکلیف کاٹی، اہل و عیال بھی یا جدا ہو گئے یا فوت ہو گئے، اللہ اکبر، کمانے والا بھی کوئی نہیں رہا، مال مویشی بھی سارے کے سارے ہلاک ہو گئے، مگر سیدنا ایوب علیہ السلام نے کمال درجے کا صبر کیا، کمال درجے کا صبر کیا، سبحان اللہ، اور ہر مصیبت پر صبر کرتے رہے، نہ کوئی واویلا کیا اور نہ کوئی حرف شکایت لب پر لائے۔ جب تکلیف حد سے بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اس دعا کا ذکر سورہ انبیاء میں بھی ہے اور اس دعا کا ذکر یہاں سورہ صاد میں بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے کہا یا اللہ شیطان نے میرے ساتھ یہ سارے کا سارا معاملہ کیا، اور یہاں پر اللہ ذوالجلال والاکرام نے بتا دیا کہ جب دعا قبول ہوئی نا تو سبحان اللہ، اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان کے لیے کتنے بڑے بڑے انعامات فرما دیے کہ پانی کا چشمہ جاری کر دیا، کہا اس کو پی بھی لیں اور اس سے غسل بھی کر لیں۔ اس مبارک پانی کے ساتھ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اندرونی اور بیرونی ساری بیماریاں ان کی دور فرما دیں۔ بیماری کے دوران انہوں نے کسی پر ناراض ہو کر اسے کوڑے مارنے کی قسم کھائی تھی، کسی پر کسی بات پر ناراض ہو کے، بعض کہتے ہیں بیوی پر ناراض ہوئے تو انہوں نے قسم اٹھا لی کہ جب میں صحت یاب ہوں گا نا میں تجھے 100 کوڑے ماروں گا۔ اب وہ سزا زیادہ سمجھ کر پریشان تھے کہ اسے اتنے کوڑے ماروں تو زیادتی ہوتی ہے، نہ ماروں تو قسم ٹوٹتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ مشکل بھی حل فرمائی اور انہیں کہا تنکوں کی ایک مٹھی لے کر ایک دفعہ میں مار دو، قسم پوری ہو جائے گی اور ٹوٹے گی نہیں، سبحان اللہ۔
تمہیں قسم توڑنے کا گناہ بھی نہیں ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ایوب علیہ السلام کے متعلق ارشاد فرمایا، ایوب علیہ السلام کپڑے اتار کر غسل کر رہے تھے، غسل کے دوران ہی ان پر سونے کی ٹڈیوں کا ایک لشکر آن گرا۔ ایوب علیہ السلام اپنے ہاتھوں کے ساتھ انہیں اپنے کپڑے میں بھرنے لگے تو ان کے رب نے انہیں آواز دی، اے ایوب کیا میں نے تمہیں اس سے غنی نہیں کر دیا جو تم دیکھ رہے ہو؟ انہوں نے عرض کی، کیوں نہیں اے اللہ، مجھے تیری عزت کی قسم، لیکن میرے لیے تیری برکت سے کسی طرح بے پرواہی ممکن نہیں۔ اللہ جب تیری طرف سے برکت اتر رہی ہے تو میں اس کو کیوں نہ سمیٹوں؟ تو یہ تھے سیدنا ایوب علیہ السلام کہ جن کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے نہ صرف یہ کہ بیماری سے شفا یاب کر دیا، بلکہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے جو کچھ ان سے واپس لیا تھا، کوئی جدا ہو گیا، کوئی فوت ہو گیا، کوئی مال مویشی وغیرہ چیزیں ہلاک ہو، اللہ نے وہ دوبارہ عطا کر دیا، بلکہ اسے ڈبل عطا کر دیا۔ یہ ہے اللہ ذوالجلال والاکرام کی قدرتیں۔ فرمایا اور ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کو بھی یاد کیجئے، ان کا بھی تذکرہ کر دیجئے، جو ہاتھوں والے اور آنکھوں والے تھے۔ ہاتھوں والے یعنی قوت والے، اور آنکھوں والے یعنی بصیرت والے تھے اور دیکھنے والے تھے، اللہ ذوالجلال والاکرام کی عبادت کرنے والے اور نیکی کا حکم دینے والے، برائی سے منع کرنے والے، اور اس کے لیے پوری بصیرت، وثوق اور قوت کا استعمال کرنے والے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا، بے شک ہم نے انہیں ایک خاص صفت کے ساتھ چن لیا جو اصل گھر کی یاد ہے، یعنی وہ ہمیشہ اپنی آخرت والے گھر کو یاد رکھتے، یہ ان کی خاص صفت تھی۔ دنیا میں انہوں نے دل کوئی نہیں لگایا، نہ دنیا کو توجہ دی، اور بلا شبہ وہ یقیناً ہمارے نزدیک چنے ہوئے بہترین لوگوں میں سے تھے۔ اور اسماعیل اور الیسع اور ذوالکفل، ان کو بھی یاد کیجئے، اور یہ سب بہترین لوگوں سے ہیں۔ یہ ایک نصیحت ہے، اور بلا شبہ متقی لوگوں کے لیے یقیناً بڑا ہی اچھا ٹھکانہ ہے۔ یہ سارے کے سارے متقی، نیک، پرہیزگار لوگ، اللہ کے نبی اور رسول، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے لیے بڑا اچھا ٹھکانہ ہے، ہمیشہ رہنے کے باغات، اس حال میں کہ ان کے لیے دروازے پورے کھلے ہوئے ہوں گے، جنتوں کے دروازے پوری طرح کھول دیے جائیں گے، سبحان اللہ۔ یہ ان جنتوں کے اندر جا کر ان میں تکیے لگائے ہوئے ہوں گے، وہ ان میں بہت سے پھل اور مشروب منگوا رہے ہوں گے، فلاں پھل کھانے کو جی چاہ رہا ہے، فلاں مشروب آرڈر کریں گے، فوراً مل جائے گا۔ اور سب سے بڑھ کر آگے کہ ان کے پاس نگاہیں نیچی رکھنے والی ہم عمر عورتیں ہوں گی، یعنی عمر میں ان سے زیادہ نہیں۔ یہاں پر اللہ ذوالجلال والاکرام جو کلمات استعمال کی، التراب، یعنی بچپن سے ساتھ کھیلتے کھیلتے پلنے بڑھنے والیاں، اور ایسی نگاہوں والی کہ ان کی نگاہیں اپنے شوہر سے آگے بڑھیں گی نہیں۔ اللہ تعالی نے فرمایا یہ ہے وہ جس کا تم سے حساب کے دن کے لیے وعدہ کیا جاتا ہے۔ بلا شبہ یقیناً یہ ہمارا رزق ہے جسے کسی صورت ختم نہیں ہونا، یہ اللہ کی طرف سے عطا ہے جنتوں کی صورت میں، اور ان جنتوں میں ملنے والی نعمتوں نے کبھی ختم نہیں ہونا۔ دنیا کی تو ختم ہو جاتی ہے نا، فکر میں رہتا ہے بندہ، آخرت کی ان چیزوں نے کبھی ختم نہیں ہونا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہم سب کے نصیب میں یہی فرمائے یہی ہے بدلہ متقیوں کا، پرہیزگاروں کا، نیک لوگوں کا، مخلص لوگوں کا۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے برعکس بلا شبہ سرکشوں کے لیے یقیناً بڑا بدترین ٹھکانہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ جہنم، جس میں وہ داخل ہوں گے، وہ بہت برا بچھونا ہے۔ بات یہی ہے، ان کی سزا یہی ہے، یہی سزا بنتی ہے سرکش لوگوں کی۔ ان کو حکم ہوگا کہ وہ اسے چکھیں، کھولتا ہوا پانی ہے اور پیپ ہے جسموں سے نکلنے والی۔ اندازہ کیجئے کتنا گندا مشروب ہے، انتہائی گرم کھولتا ہوا پانی اور پیپ ریشہ جو جسموں سے نکلے گا جہنم کی آگ میں جلنے، سڑنے، گلنے کی وجہ سے، اور دوسری اس کی ہم شکل کئی قسموں کے عذاب اور کئی طرح کے عذاب۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا یہ ایک گروہ ہے جو تمہارے ساتھ گھستا چلا آنے والا ہے، انہیں کوئی خوش آمدید نہیں۔ ایک گروہ داخل ہوگا، پھر پیچھے سے دوسرا داخل ہوگا، دھکیل دھکیل کر، دھکے دے دے کر فرشتے ان کو پھینکیں گے جہنم میں۔ اس لیے اللہ نے کہا
ان کے لیے کوئی مرحبا نہیں، کوئی خوشخبری نہیں، کوئی خوش آمدید نہیں، یقیناً یہ سب جہنم کی آگ میں داخل ہونے والے ہیں۔ وہ کہیں گے بلکہ تمہارے لیے بھی کوئی مرحبا نہیں۔ یہ ایک دوسرے سے بات چیت کریں گے، اللہ کی طرف سے بھی کوئی خوش آمدید نہیں۔ ادھر جنتوں میں کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے سلام، فرشتوں کی طرف سے سلام، آپس میں بھی سلام ہی سلام، کوئی آپس میں لڑائی نہیں، تو تکار نہیں، ایک دوسرے کو جناب الزام نہیں۔ اور یہاں پر کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے بھی لعنتیں برس رہی ہیں، فرشتے بھی دھکے دے رہے ہیں، اور آپس میں بھی کیا ہے؟ ایک دوسرے کو بھی گالی گلوچ اور الزام دے رہے ہیں۔ ابھی آپس میں ایک دوسرے کو، بلکہ تمہارے لیے بھی کوئی خوش آمدید نہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا تم ہی اسے ہمارے آگے لائے ہو۔ یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ ایک دوسرے کو الزام دیں گے، تم سبب بنے ہو ہمارے آنے کا یہاں پر، نہیں تم سبب بنے ہو، تم نے ہمیں اس راہ پر چلایا تھا، تم ہمارے پیچھے چلے تھے، یوں ایک دوسرے کو الزام دیں گے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا وہ کہیں گے اے ہمارے رب جو اس کو ہمارے آگے لایا ہے، پس تو اسے دگنا عذاب دے جہنم کی آگ کا۔ اللہ جو سبب بنا ہے نا ہمارے یہاں آنے کا، اس کو تو کئی گنا زیادہ عذاب دے، کیونکہ وہ خود تو آیا ہی آیا، وہ ہمیں بھی ساتھ یہاں لے آیا۔ اور وہ کہیں گے ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار، کیا بات ہے، ہمیں وہ مرد نظر نہیں آ رہے جنہیں ہم دنیا کے اندر شریر سمجھا کرتے تھے۔ ہم کہا کرتے تھے یہ بڑے خراب لوگ ہیں، یہ بڑے گندے لوگ ہیں، شر پسند لوگ ہیں۔ کیا ہم نے ان کا مذاق اڑایا، یا کہ ان سے آج ہماری نگاہیں پھر گئی ہیں، وہ ہمیں نظر ہی نہیں آ رہے؟ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا بے شک جہنمیوں کا یہ جھگڑا بالکل حق ہے۔ قرآن میں یہ بیان کر دیا ہے اور یہ پیش آنے والا ہے۔ جہنم کے اندر یوں آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کریں گے، اور جن کو وہ شر پسند سمجھا کرتے تھے نا، سورۃ المومنون میں اللہ نے ذکر کیا ہے، ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے، وہ نیک لوگ تھے جو اللہ پر ایمان رکھتے تھے، اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، ان کو یہ جہنمی دنیا کے اندر شر پسند سمجھتے تھے کہ یہ شر پسند لوگ ہیں معاذ اللہ۔ تو آج وہ جن کو یہ شر پسند سمجھ وہ جنتوں میں ہیں اور یہ یہاں پر جہنم میں۔ اللہ تعالیٰ اس برے انجام سے ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ فرمایا اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرما دیجئے بھئی میں تو صرف ایک ڈرانے والا ہوں، اور کوئی معبود نہیں ہے مگر اللہ اکیلا ہے، بڑا دبدبے والا، روب والا، قہر غلبے والا ہے، آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے سب کا رب ہے، ہر چیز پر ہمیشہ سے پوری طرح غالب اور ہمیشہ سے بہت معاف کرنے والا ہے۔ فرما دیجئے وہ بہت بڑی خبر ہے لیکن تم لوگ اس سے اعراض کر رہے ہو۔ قیامت واقعی بہت بڑی خبر ہے لیکن تم لوگ اس سے منہ موڑ رہے ہو۔ میرے پاس ملائے اعلیٰ، سب سے اونچی مجلس کے متعلق کبھی کچھ علم نہیں جب وہ آپس میں جھگڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم صادر ہوتا ہے، اوپر آسمان والے نیچے آسمان والوں کو بتاتے ہیں، فرشتے ایک دوسرے کو منتقل کرتے ہیں، تو فرمایا میرے پاس ان کے متعلق کوئی علم نہیں ہے جب وہ آپس میں بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، ہی نہیں کی جاتی کہ میں تو صرف کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں۔ میں ان قریدہ قریدیوں میں نہیں پڑھتا وہ فلاں فرشتے کیا کر رہے ہیں، وہ فلاں کیا کر رہے ہیں، ان کی آپس کی گفتگو کیا ہے، مجلسیں کیا ہیں، نہیں، میری طرف سے جو پیغام آ رہا ہے نا میں اس کے ذریعے تمہیں کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں۔ سبحان اللہ۔ سب سے اونچی مجلس سے مراد آسمانوں پر فرشتوں کی مجلس ہے، یعنی فرشتوں کی مجلس میں جو بحث ہوتی ہے مجھے اس کا کبھی کچھ علم نہیں ہوتا، میں عالم الغیب نہیں ہوں، میری طرف تو وحی آ رہی ہے، میں تم تک وہ پہنچا کر اپنی ذمہ داری ادا کر رہا ہوں۔ جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا بے شک میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں، پھر جب میں اس کو بالکل ٹھیک ٹھاک بنا دوں اور اس میں اپنی طرف سے روح پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا، تمام فرشتوں کو بھی حکم، ابلیس کو بھی حکم۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا سارے کے سارے فرشتے کلہم، سب کے سب سجدے میں گر پڑے مگر ابلیس نہیں گرا، ابلیس نے سجدہ نہ کیا، اس نے تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے تھا۔ اللہ نے فرمایا اے ابلیس تجھے کس چیز نے منع کیا ہے کہ تو اس کو سجدہ کرے جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے؟ کیا تو نے تکبر کیا یا تو واقعی اونچے لوگوں میں سے ہے، اپنے آپ کو اونچا سمجھتا ہے، متکبر سمجھتا ہے، بلند سمجھتا ہے؟ اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں۔ دیکھیے تکبر اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور غرور، فخر، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے،
اور اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے. مٹی ہمیشہ نیچے رہتی ہے، نیچے کو آتی ہے، حقیر ہے. آگ کے اندر ذرا بڑا پن ہے، تکبر ہے. اللہ اکبر. اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس کی بات سنی کہ اس نے اپنے عقل کے گھوڑے اللہ کے حکم کے مقابلے میں دوڑائے. قیاس سب سے پہلے اس نے کیا ظالم نے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں تکبر کی راہ پر چلا تو اللہ تعالیٰ کو غصہ ہے. اللہ نے فرمایا نکل جائے یہاں سے، یقیناً تم مردود ہے، اور یقیناً تجھ پر قیامت کے دن یعنی بدلے کے دن تک میری لعنت برستی رہے گی. یہ اللہ کی طرف سے ڈانٹ پا کر کہنے لگا اے میرے رب مجھے مہلت دے دے پھر اس دن تک جس دن ان سب کو اٹھایا جائے گا. اللہ نے فرمایا پس بے شک جا، تجھے مہلت دی جاتی ہے، تو ان میں سے ہے جن کو مہلت دی گئی ہے اس دن تک جس کا وقت مقرر اور معلوم ہے. کہنے لگا اے اللہ مجھے تیری عزت کی قسم میں ان سب کو ضرور گمراہ کروں گا، مگر ان میں سے جو تیرے مخلص بندے، خالص کیے گئے بندے ہوں گے نا، وہ میرے چکمے میں نہیں آئیں گے، وہ میرے دھوکے میں نہیں آئیں گے. اللہ تعالی نے فرمایا پھر حق ہے میری بات، اور میں ہمیشہ حق ہی کہا کرتا ہوں. اور حق کیا ہے؟ ضرور بالضرور میں تجھ سے اور جو بھی تیرے پیروکار ہوں گے ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا. یہ اللہ ذوالجلال والاکرام کا فیصلہ. اس نے اللہ کی عزت کی قسم اٹھائی، اللہ میں ضرور گمراہ کروں گا. اللہ تعالیٰ نے ڈبل قسم اٹھائی اور فرما دیا وعزتی وجلالی، مجھے میری عزت اور میرے جلال کی قسم ہے جب تک میرے بندے مجھ سے معافیاں مانگتے رہیں گے میں ان کو معاف بھی کرتا رہوں گا. ہم انسان پھر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھتے ہوئے اس سے معافی نہ مانگیں تو کتنی بڑی کوتاہی ہے. فرمایا فرما دیجئے میں تم سے اس پر کسی قسم کی اجرت کا سوال نہیں کرتا، اور نہ ہی میں تکلف کرنے والوں میں سے، بناوٹ کرنے والوں میں سے ہوں. تکلفات اختیار کرنے سے منع کیا گیا ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا فرمان نہینا عن التکلف، ہمیں تکلف سے منع کر دیا گیا ہے. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا کہنا ہے لوگوں جو شخص کوئی چیز جانتا ہے وہ اسے بیان کر دے، اور جو نہیں جانتا وہ کہہ دے اللہ اعلم، کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، کیونکہ یہ بھی علم میں داخل ہے. جو بات نہ جانتا ہو اس کے متعلق کہہ دے اللہ اعلم، کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. اللہ عز وجل نے اپنے نبی سے فرمایا قل ما اسألکم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین، میں بناوٹ کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، اپنے طرف سے تکلف کے ساتھ مسئلے بتانے والا نہیں ہوں، اور نہ میں تم سے کسی قسم کے اجرت وظیفے کا سوال کرتا ہوں. نہیں ہے یہ مگر تمام جہان والوں کے لیے ایک نصیحت، اور ضرور بالضرور تمہیں اس کی خبر کچھ وقت کے بعد معلوم ہو جائے گی. اس کا پتہ چل جائے گا کہ جو اس نے بتایا اس قرآن نے بالکل حق اور سچ ہو کر سامنے آ جائے گا. یہ تھی سورۃ صاد. اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع ہو رہی ہے سورۃ الزمر. آخری رکوع میں پائے جانے والا یہ کلمہ زمرا، اس مناسبت سے اس کا نام ہے سورہ الزمر. جنتیوں جہنمیوں کے تذکرے، ان کا جہنم میں داخل ہونا، جنت میں کس طرح ٹولیوں میں داخل ہوں گے وہ بیان ہوا ہے. اس کے موضوعات بھی اسی سورہ صاد کا تقریباً تسلسل ہے، لیکن عقیدہ توحید اس میں غالب ہے، اس کا اس بات، شرک کا رد بڑے شاندار لفظوں میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. بہت دلچسپ سورہ مبارکہ ہے. فرمایا تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اس کتاب کا اتارنا اللہ کی طرف سے ہے جو سب پر غالب کمال حکمت والا ہے. بے شک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف حق کے ساتھ کتاب اتاری ہے، پس آپ اللہ ہی کی عبادت کیجئے، اس کے لیے دین عبادت کو خالص کرتے ہوئے. خبردار، دین عبادت اللہ ہی کے لیے خالص ہے. یہ بڑی دلچسپ صورت ہے، غور سے پڑھی اور سنی جانے کے قابل ہے. فرمایا خبردار، دین عبادت خالص اللہ کے لیے، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں. اللہ ملاوٹ پسند ہی نہیں کرتا. سنو، اور وہ ہستیاں جن کو یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر اولیاء بنا کر پکڑ لیتے ہیں، والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، یہ اللہ کا قرآن ہے. اللہ کو چھوڑ کر یہ جن اولیاء کو پکڑ لیتے ہیں، ان کے دامن گرفتہ، انہی کو پوجنا شروع کر دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم ان کی عبادت نہیں کر رہے مگر صرف اس لیے کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے. اللہ ہماری سنتا نہیں ہے، اللہ ان کی موڑتا نہیں ہے. کیونکہ آج ایسی ہی باتیں ہیں نا، اسی قسم کی باتیں معاشروں میں کی جاتی ہیں. ہمیشہ ہر دور کے شرک کرنے والوں نے یہی بات کی ہے. اللہ نے اس کو قرآن میں بیان کر دیا
کاش مسلمان قرآن کو پڑھیں اور انہیں سمجھ آئے۔ درمیان میں واسطہ وزن نہیں، جی ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، ہم عبادت تو اللہ ہی کی کرتے ہیں، لیکن ان کو درمیان میں رکھتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ پھر اس کے لیے طرح طرح کی واہیات قسم کی مثالیں دیتے ہیں۔ دیکھو جی چھت پر چڑھنا ہو تو سیڑھی کی ضرورت ہے، کسی بڑے افسر سے ملنا ہو تو درمیان میں چپڑاسیوں کی ضرورت ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کو چھت سے تشبیہ دے دی، اللہ کو دنیا کے راشی قسم کے گندے حکمرانوں سے اور بڑے لوگوں سے تشبیہ دے دی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا دروازہ جب چاہو کھٹکھٹاؤ، اس نے اپنے دروازے پر کوئی دربان بھی مقرر نہیں کیا، اس تک ڈائریکٹ ہر ایک کی آواز پہنچتی ہے۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے پھر فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ ان کے درمیان اس چیز میں فیصلہ فرمائے گا جس میں یہ لوگ اب دنیا میں اختلاف کر رہے ہیں۔ ایک طرف وہ ہیں جو کہتے ہیں سب کچھ اللہ ہی اللہ ہے، درمیان میں کوئی نہیں ہے، کوئی ولی، کوئی پیغمبر، کوئی نبی، کچھ نہیں۔ ہاں ان کا منصب کائنات میں سب سے اونچا اور بلند ہے کہ وہ سب کے رہبر رہنما ہیں، ان کی عزت ضرور کرو، ریسپیکٹ کرو، لیکن ان کو وہ مقام نہ دو جو اللہ کا مقام ہے۔ اور دوسری طرف یہ لوگ ہیں جو اللہ کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں اور سب کچھ اپنے اولیاء کو سمجھ بیٹھے ہیں۔ تو ان کا فیصلہ قیامت کو ہوگا۔ بے شک اللہ ذوالجلال والاکرام اس شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا ہو، بہت ناشکرا ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا کہ کسی کو اولاد بنائے تو ان میں سے جنہیں وہ پیدا کرتا ہے جسے چاہتا ضرور چن لیتا۔ اللہ کی مرضی، اللہ جس کو چاہتا اپنی اولاد بنا لیتا، لیکن اللہ کا اولاد بنانے کا ارادہ ہی نہیں، اور ان ظالموں نے اللہ کی اولادیں ثابت کر دیں۔ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا دیا، جنات کا اور اللہ کا تعلق قائم کر دیا۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ فرمایا وہ اللہ پاک ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالی اللہ ہے، وہ تو اللہ ہے، وہ اکیلا ہے، بہت غلبے والا ہے۔ اس کو تم نے سمجھا ہی نہیں، اس کی کیا کیا شان ہے، کیا عظمت ہے، کیا اس کی رفت ہے، کیا اس کی بلندی ہے، سبحان اللہ۔ اس نے آسمانوں کو اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، وہ رات کو دن پر لپیٹ دیتا ہے اور دن کو رات پر لپیٹ دیتا ہے، اور اسی نے سورج اور چاند کو تابع اور مسخر کر رکھا ہے، ہر ایک مقرر وقت کے لیے چل رہا ہے، ہر چیز اپنے اپنے مدار میں چل رہی ہے۔ خبردار وہ اللہ ہی ہمیشہ سے ہر چیز پر غالب اور بہت بخشنے والا ہے۔ اسی اللہ نے تم سب کو ایک جان یعنی آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، پھر اس سے اس کی بیوی بنائی سیدہ حوا، ہم سب کی ماں سلام اللہ علیہا، اور تمہارے لیے چوپایوں میں سے 8 قسمیں نر اور مادہ اتاری جن کا ذکر سورۃ الانعام میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ وہ تمہیں تمہاری ماؤں کے بطنوں میں پیدا کرتا ہے۔ تخلیق کا، پیدائش کا ایک مرحلہ مکمل ہونے کے بعد اگلے مرحلے میں منتقل کر دیتا ہے۔ 3 اندھیروں میں پرورش پاتے ہو، کائنات کی کوئی آنکھ وہاں تمہیں دیکھ نہیں سکتی، کوئی تم تک وہاں پہنچ نہیں سکتا، لیکن یہ اللہ ہے تمہارا رب جس کی ساری بادشاہی ہے، جو تمہیں وہاں پر بنا رہا ہے، تمہاری ضرورتیں پوری کر رہا ہے اور تمہیں صحیح سلامت دنیا میں لے آتا ہے۔ اس اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، بس تم کدھر پھرے جا رہے ہو، کدھر جا رہے ہو؟ ادھر آؤ اللہ کی طرف۔ اگر تم سب کے سب ناشکرے بن جاؤ تو یقیناً اللہ تم سے بالکل بے پرواہ ہے، لیکن ایک بات یاد رکھو، وہ اپنے بندوں کے لیے ناشکری کو پسند نہیں کرتا۔ بندے اس کی ناشکری کرے، بندے ہو کر جن پر اتنے بڑے احسانات ہیں، تو اللہ کیسے اس چیز کو پسند کر لے؟ اور اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو تو اللہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ تم اللہ کے شکر گزار بنو، لیکن یہ چیز اللہ ذوالجلال والاکرام کو فائدہ بھی نہیں دے سکتی، وہ تو بالکل بے پرواہ ہے، فائدہ تم ہی کا ہے۔ سنو، کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی قیامت کے دن۔ پھر تم سب کو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے، پھر وہی تمہیں تمہارے عملوں کے بارے میں آگاہ کرے گا، بے شک وہ تو سینوں کی باتوں تک کو جاننے والا ہے۔ اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں، اسی کی طرف رجوع کرتے ہوئے، بس اب اللہ ہی اللہ ہے، اللہ ہی یاد رہتا ہے۔ پھر جب وہ اللہ ذوالجلال والاکرام اپنی طرف سے نعمت کرتے ہوئے، اللہ اسے اپنی طرف سے نعمت کرتے ہوئے اسے نجات عطا کر دیتا ہے، اللہ اس مصیبت سے اس کو نکال دیتا ہے، اپنی طرف سے اس کو کوئی نعمت عطا کر دیتا ہے تو وہ اس مصیبت کو بھول جاتا ہے جس کی جانب وہ اس سے پہلے پکارا کرتا تھا۔ مصیبت بھول گئی، اللہ بھی بھول گیا، اللہ کو بڑا یاد کرتا تھا۔ اب ایک جگہ اللہ نے کہا نا سورہ یونس میں، اس طرح گزر جاتا ہے جیسے اللہ کو جانتا ہی نہیں ہے، ایسا ہو جاتا ہے۔
لاپرواہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اللہ کے لیے کئی شریک بنا لیتا ہے تاکہ اس کے راستے سے گمراہ کر دے۔ اللہ اکبر۔ اندازہ کر لیجئے انسان کی حالت اور کیفیت مجموعی طور پر کیا ہے۔ مشکل وقت میں اللہ کو پکارے گا، جب اللہ تکلیف دور کر دیتا، تکلیف تو بھول ہی گئی، اللہ کو بھی بھلا دیتا بلکہ اللہ کے شریک بنانا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ نے شفا نہیں دی، فلاں نے دی، اللہ نے تکلیف دور نہیں کی، وہ فلاں جگہ میں گیا تھا جی، وہاں پہ دھاگا باندھا تھا، وہاں پہ میں نے یہ کام کیا تھا، وہاں میں نے جھاڑو دی تھی، وہاں پر میں نے جناب یہ نذرانہ دیا تھا، تو اس کی وجہ سے یہ میری تکلیف دور ہو گئی ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرما دیجئے اپنی ناشکری کے ساتھ تھوڑا سا فائدہ اٹھا لو۔ جو اس طرح کے کام کرتا ہے نا اس کو بتا دیں بے شک تو آگ والوں میں سے ہے۔ اللہ ایسے برے انجام سے ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ کیا یہ بہتر ہے یا وہ شخص جو رات کی گھڑیوں میں سجدہ کرتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ ایک طرف یہ ہے جس کا کردار ابھی ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا، آیت نمبر 8 میں، اور اب 9 نمبر میں کیا ہے؟ وہ شخص جو رات کی گھڑیوں میں سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے، آخرت کا ڈر اپنے دل میں رکھتے ہوئے اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتے ہوئے سجدے کر رہا ہے، فرمانبرداری کر رہا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، رات کی گھڑیوں میں عبادت کر رہا ہے، تو کیا یہ دونوں قسم کے لوگ برابر ہیں؟ کون بہتر ہے ان میں سے؟ یقیناً یہ بہتر ہے جو رات کی گھڑیوں میں سجدہ کرتے ہوئے، قیام کرتے ہوئے، اللہ سے ڈرتے ہوئے، آخرت کا ڈر رکھتے ہوئے، رب کی رحمت کی امید رکھتے ہوئے عبادت کر رہا ہے۔ فرما دیجئے کیا وہ لوگ جو علم والے ہیں وہ جو علم والے نہیں، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یقیناً عقل والے ہی نصیحت پکڑا کرتے ہیں۔ فرما دیجئے میرے بندوں سے ان کو میرا پیغام پہنچا دیجئے، اے میرے وہ بندوں جو ایمان لائے ہو، اپنے رب سے ڈرتے رہو، اللہ کا پیغام سنیے۔ اللہ فرما رہا ہے اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے ہو، اپنے رب سے ڈرو۔ ان لوگوں کے لیے جو اس دنیا کی زندگی کے اندر اچھے عمل کرتے ہیں بڑا بہترین بدلہ ہے، اچھا بدلہ ہے جنت کی صورت میں، اور اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے، بے شک صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ اللہ ہم سب کو بھی انہی خوش نصیبوں میں شامل فرما لے۔ فرما دیجئے بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ ہی کی عبادت کروں، اسی کے لیے دین عبادت خالص کرتے ہوئے۔ دیکھیے بار بار اخلاص کی، خالص چیز کی اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے کہ خالص عبادت ہی اللہ کے ہاں پسند ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلے مطیع اور فرمانبردار بن جاؤں، ماننے والا بن جاؤں۔ فرما دیجئے بے شک مجھے ڈر لگتا ہے اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو بہت بڑے دن کے عذاب کی لپیٹ میں نہ آ جاؤں۔ فرما دیجئے میں تو صرف اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں، اسی کے لیے اپنی عبادت، اپنے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ تمہارا جس کو جی چاہتا ہے جا کے پوجو، اس اللہ کو چھوڑ کر تم جس کو پوجنا چاہتے ہو جاؤ پوجو، میں تمہیں زبردستی نہیں روکتا، دعوت ضرور دیتا ہوں کہ میرے اللہ کی طرف آؤ، نہیں مانتے تو جاؤ اس اللہ کو چھوڑ کر جس کو تمہاری مرضی ہے جا کے اس کی عبادت کرو۔ فرما دیجئے بے شک خسارہ پانے والے تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا اور اپنے گھر والوں کا قیامت کے دن کا نقصان اور خسارہ کیا۔ اصل خسارہ قیامت کے دن کا ہے، جو اپنا بھی کر گئے، اپنے گھر والوں کا بھی کر گئے۔ خبردار یہی تو کھلم کھلا واضح خسارہ ہے۔ ان کے لیے ان کے اوپر سے بھی جہنم کی آگ کے سائبان ہوں گے، اور ان کے نیچے سے بھی جہنم کی آگ کے سائبان ہوں گے، یعنی اوپر نیچے سے آگ کی لپٹوں کے اندر گھرے ہوئے ہوں گے۔ اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا یہی وہ چیز ہے جس کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، اے میرے بندو پس تم مجھی سے ڈرو۔ اور وہ لوگ جو شیطان سے بچتے ہیں کہ اس کی عبادت کریں، شیطان کی عبادت، طاغوت کی عبادت، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت، اس سے بچتے ہیں اور اللہ ہی کی طرف انہوں نے رجوع کیا، ان کے لیے خوشخبری ہے، بشارت ہے۔ فرمایا میرے بندوں کو بشارت سنا دیجئے، وہ لوگ ہیں جو کان لگا کر بات سنتے ہیں، پھر اس میں سے سب سے اچھی بات کی پیروی کرتے ہیں۔ کان لگا کے توجہ سے بات سنتے ہیں، جو اچھی بات ہوتی ہے، عمدہ بات ہوتی ہے، اللہ رسول کی بات ہوتی ہے، اس پر چلتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی، اور یہی لوگ عقل والے ہیں۔ عقلوں والوں کی پہچان کر لیجئے، کون ہیں عقلوں والے؟ جن کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں۔ اللہ ہم سب کو انہی میں شامل فرما لے۔ کیا پس وہ شخص جس پر عذاب کی بات سچ ثابت ہو چکی ہے، تو کیا آپ اسے جو آگ میں جانے والا ہے بچا لیں گے؟
کیا سارے مل کر اسے بچا سکتے ہیں؟ یقیناً نہیں۔ جس پر عذاب کا کلمہ سچ ثابت ہو گیا اس کو کوئی بچا نہیں سکتا۔ فرمایا لیکن وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈر گئے ان کے لیے بالا خانے ہیں جن کے اوپر خوب بہترین بنائے گئے مزید بالا خانے ہوں گے، پورشن ہوں گے نا، سبحان اللہ، اور اوپر والے پورشن میں فلاں، نیچے والے میں فلاں، اس طرح سے کر کے ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اپنے وعدے کے کبھی خلاف نہیں کرتا۔ اللہ ہم تجھ سے اس تاک رات کے اندر سوال کرتے ہیں، تو ہمیں اپنے ان خوش نصیب بندوں میں شامل فرما لے، تقوی کی دولت سے مالا مال فرما، اور یہ اچھی اچھی صفات ہم سب میں پیدا فرما۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے آسمان سے کچھ پانی اتارا، پھر اسے چشموں کی صورت میں زمین میں چلایا، پھر وہ اس کے ساتھ کھیتی نکالتا ہے جس کے رنگ مختلف ہیں، پھر وہ کھیتی پک کر تیار ہو جاتی ہے، پھر آپ اسے دیکھتے ہیں کہ وہ پیلی پڑ جاتی ہے، زرد پڑ جاتی ہے، پھر وہ اللہ اسے چورا بنا دیتا ہے۔ بے شک اس میں عقل والوں کے لیے یقیناً بہت بڑی نصیحت ہے۔ یہ انسان کی زندگی کی مثال آ گئی، اور یہ بات سمجھا کر بات بتا دی گئی ہے کہ دنیا کے اندر کسی بھی چیز کو ہمیشگی نہیں ہے۔ کیا پس وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے اور وہ اپنے رب کی طرف سے ایک روشنی پر ہے، کسی سخت دل کافر جیسا ہو سکتا ہے؟ یقیناً نہیں۔ ایک طرف یہ خوش نصیب ہے جس کے سینے میں اسلام کا نور ہے، اور دوسرا جس کے اندر کفر کا اندھیرا ہے، یہ برابر نہیں۔ پس ان کے لیے ہلاکت ہے جن کے دل اللہ کی یاد کی طرف سے سخت ہیں، یہ لوگ صریح طور پر گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے سب سے اچھی بات نازل فرمائی، ایسی کتاب جو آپس میں ملتی جلتی ہے۔ تو پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کر کے بات مکمل کر دی۔ اب اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن مجید کو بہترین بات قرار دے کر اب قرآن پاک کا کچھ تعارف پیش کیا ہے، اور قرآن پاک جو اثر کرتا ہے نا نرم دل لوگوں پر، اسلام کے نور سے منور ہونے والے سینوں کے حامل لوگوں پر، اس کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے بہترین اور اچھی بات نازل فرمائی، کتاب ہے، بہترین کتاب، ایسی کتاب جو آپس میں ملتی جلتی ہے، اور ایسی آیات جو بار بار دہرائی جانے والی، بار بار پڑھی جاتی ہیں، ہر بار پڑھیں گے ایک نئی امنگ ملے گی، نئی چاشنی ملے گی، نیا ایمان ملے گا، سبحان اللہ۔ اس سے ان لوگوں کی کھالوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، پھر ان کی کھالیں اور ان کے دل اللہ کے ذکر کی طرف نرم ہو جاتے ہیں۔ قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، دلوں پر نرمی طاری ہو جاتی ہے، اللہ کا خوف طاری ہو جاتا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کپ کپاتے ہیں، ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے، پھر کشاں کشاں اللہ کی عبادت کی طرف چل پڑتے ہیں، اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے نرم پڑ جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے جس کے ساتھ وہ جسے چاہتا ہے سبحان اللہ راہ پر لے آتا ہے، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی بھی راہ پر لانے والا نہیں، جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ تو کیا وہ شخص جو قیامت کے دن اپنے چہرے کے ساتھ بدترین عذاب سے بچے گا، یعنی اپنا چہرہ بچانے کی کوشش کرے گا، چہرے کے ساتھ بچے، کیونکہ چہرے پر حملہ ہوگا جہنم کی آگ کا، اب وہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے گا، کیا یہ شخص اور وہ جو جنتی ہے، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا یہ شخص جنتی جیسا ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں۔ اور کہا جائے گا ظالموں سے چکھو اس کا مزہ جو تم دنیا کے اندر کمایا کرتے تھے۔ ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی جھٹلا دیا، تکذیب کی، تو ان پر اس طرح عذاب آیا کہ انہیں پتہ بھی نہ چلا، وہاں سے عذاب آیا کہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے انہیں دنیاوی زندگی کے اندر رسوائی کا مزہ چکھایا، اور آخرت کا عذاب تو اس سے کہیں بڑا ہے، کاش کہ ان لوگوں کو علم ہو جائے، یہ جانتے ہوتے۔ اور البتہ تحقیق ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر قسم کی مثالیں بیان کر دی ہیں تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ قرآن ہے عربی زبان میں جس میں کسی قسم کی کجی نہیں، کوئی ٹیڑھ پن نہیں، کوئی کمی نہیں، تاکہ یہ لوگ بچ سکیں۔ قرآن پر چلیں گے نا تو تقوی اختیار کرنا، گناہوں سے بچنا ان کے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ایک مثال بیان فرمائی کہ جس میں ایک آدمی ہے، ایک آدمی کے اللہ تعالیٰ مثال بیان فرماتے ہیں کہ ایک آدمی ہے، اس میں ایک دوسرے سے جھگڑنے والے کئی شریک ہیں۔ ایک آدمی ہے، اس کے کئی مالک ہیں،
اب وہ آپس میں ایک دوسرے جھگڑتے ہیں، میرے پاس وقت ہے، یہ میرے پاس ٹائم نہیں دیتا، اس طرح سے وہ آپس میں جھگڑا کرتے ہیں. تو وہ کئی اس کے اندر شریک ہیں. اور ایک اور آدمی ہے کہ جو صرف ایک ہی آدمی کا ہے، اس نے بس ایک ہی جگہ ملازمت کرنی، ایک ہی جگہ نوکری کرنی، وہ ایک ہی کا بن کے رہتا ہے. اللہ فرماتا ہے کیا یہ دونوں مثال میں برابر ہیں؟ ایک بندہ وہ ہے جو صرف ایک اللہ کا دامن گرفتہ ہے، ایک اللہ سے جڑا ہوا ہے، بس اس نے ایک اللہ ہی کو راضی کرنا ہے. اور ایک وہ ہے جس نے اس کو بھی راضی کرنا، اس قبر والے کو بھی، اس آستانے والے کو، اس ولی کو بھی، اس کو بھی جناب وہاں بھی نیاز دینی ہے، وہاں بھی نظر دینی ہے. تو بتاؤ کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ سبحان اللہ. ہمارے پیارے رب نے کیسی کیسی مثالیں دے کر بات سمجھائی. فرمایا سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ جانتے ہی نہیں. بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی موت آنے والی ہے، اور بے شک یہ لوگ بھی مرنے والے ہیں. انک میت وانہم میتون، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس دنیا سے جانے والے ہیں، اور یقیناً یہ سب بھی جانے والے ہیں، مرنے والے ہیں. اب آپ اندازہ کیجئے قرآن پاک میں کتنے مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے لیے موت کا لفظ استعمال کیا ہے. اب یہاں پر تو اللہ نے اپنے پیغمبر، اپنے محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ استعمال کیا ہے، انک میتن، بے شک آپ بھی میت ہیں. اور یہ جتنے آپ کے دشمن ہیں نا، جن سے آپ کی باتیں ہو رہی ہیں، یہ سارے کافر، یہ بھی میت ہیں، مرنے والے ہیں. اب اس کے بعد کیا بات رہ جاتی ہے؟ پھر ہم اپنی مرضیاں کریں، اپنی طرف سے گستاخی کے، بے ادبی کے پیمانے بناتے پھریں. نہیں جی نہیں، یہ تو گستاخی ہے. معاذ اللہ، اگر گستاخی ہے تو کیا قرآن اللہ کے نبی کی شان میں کبھی گستاخی کر سکتا ہے؟ اللہ کے بندو کہاں کھڑے ہو؟ کچھ تو ہوش کے ناخن لو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر بے شک تم قیامت کے دن اپنے رب کے پاس جھگڑا کرو گے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اطلاع دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو جائیں گے تاکہ آپ کی موت کے متعلق لوگوں میں اختلاف واقع نہ ہو اور وہ آپ کی عبادت نہ کریں. پھر قیامت کے دن تم سب اپنے رب کے پاس جھگڑا کرو گے، سچا جھوٹے سے، جیسے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مظلوم ظالم سے، سچا جھوٹے سے، مظلوم ظالم سے، ہدایت والا گمراہ سے، اور کمزور متکبر سے جھگڑا کرے گا. اس دن یہ سب آپس میں جھگڑا کریں گے اور اللہ ذوالجلال والاکرام ان کے درمیان فیصلے فرمائے گا. پھر اس سے زیادہ ظالم کون ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا اور سچ کو جھٹلایا جب وہ اس کے پاس آ گیا. کیا ان کافروں کے لیے جہنم میں کوئی ٹھکانہ نہیں؟ بالکل، کافروں کے لیے ٹھکانہ تو جہنم میں ہی ہے. اور وہ شخص جو سچ لے کر آیا اور جس نے اس کی تصدیق کی، سچ لانے والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تصدیق کرنے والے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح دیگر جتنے بھی لوگ، کوئی بھی سچ کا پیغام پہنچاتا ہے اور اس سچ کی جو لوگ بھی تصدیق کرتے ہیں، فرمایا یہی لوگ متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس وہ کچھ ہے جو وہ چاہیں گے. یہی نیکی کرنے والوں کی جزا ہے. رب تعالیٰ کی طرف سے ان کو وہ کچھ ملے گا جو ان کے دل میں آئے گا، جو جی چاہے گا، جو خواہش کریں گے اللہ وہ سب عطا کرے گا. نیکی کرنے والوں کی یہی جزا ہے تاکہ اللہ ان سے وہ بدترین عمل دور کر دے جو انہوں نے کیے، جو گناہ ہو گئے اللہ ان کو ختم کر دے اور انہیں ان کا اجر ان بہترین اعمال کے مطابق دے جو وہ کیا کرتے تھے. جو اچھے عمل کرتے تھے، نیکیاں کرتے تھے، اللہ ان کا انہیں بہترین اجر دے. اللہ ہم سب کو بھی انہیں خوش نصیبوں میں شامل فرما لے. کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اور وہ آپ کو ان سے ڈراتے ہیں جو اللہ کے علاوہ ہیں. انہوں نے اللہ کے علاوہ جو معبود بنا رکھے ہیں نا، ان سے آپ کو ڈراتے ہیں. نہ ان کی مخالفت کیا کریں، نہ ان کے خلاف باتیں کیا کریں، یا آپ کا فلاں نقصان کر دیں گے، آپ کو یوں کر دیں گے. اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا یہ آپ کو ان سے ڈراتے ہیں جو انہوں نے اللہ کے علاوہ معبود بنا رکھے ہیں، لیکن آپ کے لیے کون کافی ہے؟ اللہ کافی ہے. سبحان اللہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی کون کافی ہے؟ اللہ. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ہر فرد کے لیے بھی کون کافی ہے؟ اللہ. ان لوگوں کو سوچنا چاہیے جو کہتے ہیں ہمارے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے. نہیں، سب کے لیے بس اللہ ہی کافی ہے. اور جسے اللہ گمراہ کر دے پھر اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے، اور جسے اللہ راستے پر لے آئے، ہدایت دے دے، اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں ہے. کیا اللہ تعالیٰ سب پر غالب اور انتقام لینے والا نہیں ہے؟ بالکل ہے، ہمیشہ سے سب پر غالب ہے، انتقام لینے پر پوری طرح سے قادر ہے. اور البتہ اگر آپ ان سے سوال کریں آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے، تو ضرور بھی ضرور یہ کہیں گے اللہ نے. پھر آپ فرما دیجئے تمہارا ان کے بارے میں کیا خیال ہے جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو؟ اگر میرا اللہ مجھے کوئی تکلیف دینا چاہے تو کیا یہ آپ کے بنائے ہوئے سارے جھوٹے معبود جن کو تم پکارتے ہو کیا اس تکلیف کو دور کر سکتے ہیں؟
یا اگر میرا اللہ میرے ساتھ کوئی رحمت کرنے کا ارادہ فرما لے تو کیا یہ سارے جھوٹے تمہارے معبود مل کر اللہ کی اس رحمت کو روک سکتے ہیں؟ فرما دیجئے میرے لیے اللہ کافی ہے۔ جب یہ کر نہیں سکتے تو میں ان کو مانوں کیسے؟ کر تو سارا یہ میرا اللہ سکتا ہے اور تو کوئی کر ہی نہیں سکتا، تو اس لیے فرما دیجئے میرے لیے تو بس اللہ ہی کافی ہے۔ توکل کرنے والے بس اسی پر توکل کرتے ہیں۔ فرما دیجئے میری قوم تم اپنے اپنے مقامات پر عمل کرو، میں بھی اپنی جگہ اپنا عمل کر رہا ہوں، جلد ہی تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کس پر عذاب اترتا ہے جو اسے رسوا کر دیتا ہے اور کس پر ہمیشہ رہنے والا عذاب اترتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، یہ پتہ چل جائے گا تمہیں قیامت کے دن کا ہمیشہ کا عذاب وہ کس کا نصیب ہے، اور اسی طرح دنیا کے اندر ذلیل کر دینے والا عذاب وہ کس کا نصیب ہے۔ بے شک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگوں کے لیے حق کے ساتھ کتاب نازل فرمائی، بس جو کوئی ہدایت پکڑتا ہے اپنا ہی فائدہ کرتا ہے، اور جو کوئی گمراہ ہوتا ہے بس اس کی گمراہی کا وبال اسی پر پڑتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر کوئی داروغے یا ذمہ دار نہیں ہیں، آپ ان کے وکیل نہیں ہیں، آپ ان کے نگہبان کارساز نہیں ہیں۔ اللہ وہ ذات ہے جو انسانوں کو ان کی جانیں قبض کر کے موت دے دیتا ہے، جانوں کو ان کی موت کے وقت اللہ قبض کر لیتا ہے، اور ان کو بھی جو نہیں مرے، یعنی وہ جانیں جو بھی مری نہیں، ان کی نیند میں اللہ ان کو قبض کر لیتا ہے، پھر اسے روک لیتا ہے جس پر اس نے موت کا فیصلہ کیا۔ بندہ سو گیا ہے، اللہ نے روح قبض کر لی، لیکن رشتہ اور تعلق ایسا ہے اس روح کا جسم کے ساتھ، نبض چل رہی ہے، کھانا ہضم ہو رہا ہے، سانس چل رہی ہے، باقی دیگر معاملات ہو رہے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اس کو لوٹا دیتا ہے اور انسان دوبارہ سے اٹھ کر اپنے کام کاج کرتا ہے۔ جس انسان کی نیند کی حالت میں موت مقدر ہو گئی نا، اس کی روح پھر واپس نہیں پلٹتی، اللہ اس کو وہیں پر روک لیتا ہے، اور جس کو موت آ گئی اللہ تعالیٰ اس کی روح کو بھی قبض کر لیتا ہے اور اس کی روح پھر واپس نہیں پلٹتی۔ تو اللہ نے یہ بات بیان کی، اللہ ذوالجلال والاکرام جانوں کو قبض کر لیتا ہے ان کی موت کے وقت، اور ان کی جانوں کو بھی کہ جن کی موت ابھی نہیں آئی ہوتی ان کی نیند کی حالت میں، پھر جن پر موت کا فیصلہ فرما دیتا ہے ان کو تو روک لیتا ہے، اور دوسری کو ایک مقرر وقت تک بھیج دیتا ہے تاکہ وہ اپنی زندگی پوری کر لے۔ بے شک اس میں غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے بڑے سبق موجود ہیں۔ کیا ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر بڑے سفارشی بنا رکھے ہیں؟ سن لیجئے، ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، سفارشی، شفاعت کرنے والے، اللہ نے کہا یہ شفاعت کرنے والے انہوں نے اللہ کے علاوہ بہت سے بنا رکھے ہیں۔ فرما دیجئے کیا اگرچہ ان کو کسی چیز کا بھی اختیار نہ ہو، ان کے پاس کسی معمولی سی چیز کا کوئی اختیار نہ بھی ہو، تب بھی ان کو سفارشی سمجھیں گے، اور وہ عقل نہ بھی رکھتے ہوں تب بھی ان کو سفارشی سمجھیں گے؟ کتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن میں ذکر کر دی۔ فرما دیجئے للہ الشفاعت جمیعا، ساری کی ساری سفارش، شفاعت اللہ کے پاس ہے، اللہ کا اختیار ہے، آسمانوں اور زمین کا وہی اکیلا بادشاہ ہے، پھر اسی کی طرف تم سب کو لوٹایا جائے گا۔ اور جب اللہ اکیلے کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان لوگوں کے دل تنگ پڑ جاتے ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ اکیلے اللہ کا ذکر کرو، تیوریاں پڑ جائیں گی، سینے تنگ ہوں گے، غصے سے بھر جائے گا، اکیلے اللہ کا ذکر کیوں ہو رہا ہے؟ یہ ہر دور کے مشرکوں کا یہی حال رہا ہے۔ اللہ کے نبی کے زمانے کے لوگوں، مشرک لوگوں کی اللہ نے یہاں کاسی فرما دی، اور آج کے زمانے کے لوگوں کو بھی دیکھ لیں، جب اکیلے اللہ کا آپ ذکر کریں نا تو پھر ان کے دل تنگ پڑتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا جب اس اللہ کے علاوہ اوروں کا بھی ذکر کیا جائے تو پھر بڑے خوش ہو جاتے ہیں۔ واہ، اب ہوئی نا بات، اولیاء کرام کی بات ہونی چاہیے، فلاں فلاں کی بات ہونی چاہیے، تو جب ان کی باتیں ہوتی ہیں بڑے خوش ہوتے ہیں، لیکن جب اکیلے اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو بے ایمان لوگ ان کے دل تنگ پڑ جاتے ہیں۔ یہ اللہ کا قرآن ہے، دیکھ لیجئے اللہ کا قرآن کس طرح نکھار کے باتوں کو بیان کر رہے ہیں۔ میں جھجک سکتا ہوں، خوف کھا سکتا ہوں، اللہ کو کس کی جھجک ہے؟ اللہ کو کس کا خوف ہے؟ لہٰذا اس سونے رب سبحانہ و تعالیٰ نے ہر چیز کھول کر بیان کر دی ہے۔ ہم اس پر غصہ کرنے کی بجائے ہم سب کو اپنی اصلاح کر لینی چاہیے، اور یہ ادائیں ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارے رب کا ذکر ہو تو ہمیں خوش ہو جانا چاہیے، واہ میرے اللہ کا ذکر ہو گیا۔ فرما دیجئے اے اللہ، آسمانوں اور زمین کو بالکل ابتدا سے پیدا کرنے والے، غیب اور حاضر کو جاننے والے، تو ہی اپنے بندوں کے درمیان اس سب میں فیصلے فرمائے گا جس میں وہ اختلاف کیا کرتے ہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو اٹھتے نا تو جب اللہ اکبر کیا کہ ہاتھ باندھتے تو وہاں پر سبحانک اللہم پڑھی جاتی ہے، تو آپ ایک دعا پڑھتے تھے، اللہم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل، پھر فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادۃ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم۔ اے اللہ جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل کے رب، آسمانوں اور زمین کو ابتدا سے پیدا کرنے والے، غائب و حاضر کو جاننے والے، تو اپنے بندوں کے درمیان ان چیزوں میں فیصلہ فرمائے گا جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ یا اللہ مجھے حق کی بات ہی سجھا دے، اس میں جس میں اختلاف کیا جا رہا ہے، اپنے حکم سے، اپنے اذن سے، بے شک تو جسے چاہتا ہے صراط مستقیم پہ چلا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صحیح مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ کتنی خوبصورت ادائیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور اگر ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے، بلکہ اس کے ساتھ اتنا اور بھی اس کے ساتھ ہو، تو قیامت کے دن برے عذاب سے بچنے کے لیے وہ ضرور اسے فدیے میں دے دیں۔ اگر ان کے پاس ہونا تو وہ چاہیں گے سب کچھ دے دیں، ہمارا بچ جائے اپنا آپ، اور ان کے لیے اللہ کی طرف سے وہ سب کچھ سامنے آ جائے گا جس کا وہ گمان بھی نہیں کیا کرتے تھے، جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اور ان کے لیے ان اعمال کی برائیاں ظاہر ہو جائیں گی جو انہوں نے کمائے، اور انہیں وہ چیز گھیر لے گی جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ پھر جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے، پھر جب ہم اسے اپنی طرف سے کوئی نعمت عطا کرتے ہیں تو کہتا ہے مجھے ایک علم کی بنیاد پر ہی یہ چیز دی گئی ہے، یہ میری معلومات کا نتیجہ ہے، یہ میری قوتوں کا نتیجہ۔ پھر اپنے آپ پر وہ اس انداز میں عجب کا، خود پسندی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا بلکہ وہ ایک آزمائش ہے، اور لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ پہلے بھی آزمائش تھی، تکلیف دے کے اللہ نے آزمایا، پھر اللہ صحت دے کے آزماتا ہے، خوشی دے کے آزماتا ہے، ہر صورت میں آزمائش ہو رہی ہے، اکثر لوگوں کو نہیں پتا۔ بلا شبہ یہی بات ان لوگوں نے کہی جو ان سے پہلے تھے، تو ان کے کام وہ کچھ نہ آیا جو وہ کمایا کرتے تھے۔ جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے بالکل کام نہیں آیا، بلکہ ان کو فائدہ ہی نہیں دیا، لہٰذا انہوں نے بھی ایسی بات ہے کہ یہ بھی کر رہے ہیں تو کر لیں۔ چنانچہ ان پر ان اعمال کے وبال پڑے جو انہوں نے کمائے، جو انہوں نے برے عمل کیے نا، ان کے وبال ان پر پڑے، اور وہ لوگ جنہوں نے ان میں سے بھی ظلم کیا ہے ان پر بھی جلد ہی ان کے اعمال کے وبال آن پڑیں گے جو انہوں نے کمائے، اور وہ ہرگز عاجز کرنے والے نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ اگر ان پر وبال پڑا ان کے گناہوں کا، تو یہ جو اب ہے، اب گناہ کر رہے ہیں، اب اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، تو ان پر بھی ان کے گناہوں کا وبال ضرور پڑے گا، اور یہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ کیا ان لوگوں کو اس بات کا بھی علم نہیں؟ یہ جانتے نہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جس کے لیے چاہتا ہے رزق فراخ کر دیتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ بے شک اس میں ایمان والے لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں موجود ہیں۔ فرما دیجئے میرے بندوں سے اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں کے نام، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، بے شک وہ تو ہے ہی بہت بخشنے والا، بہت رحم فرمانے والا۔ اور تم اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور اسی کے فرما بردار بنو، قبل اس کے کہ تم پر عذاب آئے پھر تمہاری مدد بھی نہ کی جا سکے۔ اور تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف جو کچھ نازل کیا جا رہا ہے وہ سب سے بہترین چیز ہے، بس اسی پر چلو قبل اس کے کہ تم پر اچانک عذاب آئے اور تمہیں اس کا شعور اور وہم و گمان بھی نہ ہو۔ ایسا نہ ہو پھر کوئی جان کہتی پھرے ہائے افسوس جو میں نے اللہ کے حق میں کوتاہی کی، میں نے جو اللہ کی جناب میں کوتاہی کی، اللہ کی عبادت میں، اللہ کی فرما برداری میں، اور یقیناً بے شک میں تو مذاق کرنے والوں میں سے تھا، میرا شمار تو ان میں سے تھا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ ساری باتیں سمجھا دی۔ او میرے وہ بندو جو اپنی جانوں پر یوں ظلم کر رہے ہو نا، ان ظلموں سے باز آ جاؤ، اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار کر لو، توبہ کر لو، اس کے فرما بردار بن جاؤ، کہیں تمہیں پچھتانا نہ پڑے۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی جان یہ کہے کاش کہ اللہ مجھے ہدایت دے دیتا تو میں بھی متقیوں میں سے ہو جاتا۔ اللہ نے تو ہدایت نازل کر دی، اپنا قرآن نازل کر دیا، اپنا کلام نازل کر دیا، اپنی پسند ناپسند سب بتا دی۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی جان یہ کہے جب وہ عذاب کو دیکھے کاش کہ مجھے تھوڑا سا وقت مل جائے، کاش کہ مجھے دوبارہ لوٹا دیا جائے تو میں بڑا نیک بن جاؤں گا۔ اللہ نے فرمایا کیوں نہیں، تیرے پاس میری آیات آئی تھیں، میرے پیغامات آئے تھے، ہدایت پانی ہوتی پا لیتا، متقی بننا ہوتا بن جاتا، میری عبادت کرنی ہوتی کر لیتا،
نیک بننا ہوتا بن جاتا، لیکن تو نے تو میری ان آیات کی تکذیب کی اور تکبر کیا اور تو کافروں میں سے ہو گیا۔ اور قیامت کے دن آپ خود دیکھو گے ان لوگوں کو کہ جنہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا کہ ان کے چہرے سیاہ پڑے ہوئے ہوں گے۔ کیا جہنم میں متکبر لوگوں کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں؟ بالکل ہے، متکبر لوگوں نے جہنم میں ہی جانا ہے۔ اللہ ایسے برے انجام سے ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جنہوں نے تقوی اختیار کیا ان کے کامیاب ہونے کی وجہ سے نجات دے دے گا۔ وہ چونکہ کامیاب ہوں گے وہ جہنم سے بچ جائیں گے، اللہ ان کو بچا لے گا، انہیں کوئی برائی نہیں پہنچے گی اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اے اللہ تو ہم سب کو بھی انہیں خوش نصیبوں میں شامل فرما لے۔ اللہ ہر چیز کا خالق ہے اور وہ ہر چیز پر ہمیشہ سے پوری طرح نگہبان نگران کارساز ہیں۔ اسی کے پاس آسمانوں کی اور زمین کی چابیاں ہیں، آسمانوں کی اور زمین کی کنجیاں چابیاں اللہ کے پاس ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا وہی خسارہ پانے والے ہیں۔ فرما دیجئے پھر کیا تم مجھے اللہ کے علاوہ یعنی غیر اللہ کے بارے میں حکم دیتے ہو کہ میں ان کی عبادت کروں؟ اے جاہلو، او جاہلو، تم مجھے یہ کہتے ہو میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کروں؟ اللہ اکبر، کیسا شاندار پیغام ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کی دعوت دینے والا، کسی اور کی عبادت کی طرف بلانے والا وہ سب سے بڑا جاہل ہے۔ اللہ نے فرمایا بلا شبہ یقیناً آپ کی طرف وحی کی گئی اور آپ سے پہلے بھی تمام لوگوں کی طرف بالخصوص نبیوں کی طرف وحی کی گئی اور بتا دیا گیا البتہ اگر آپ نے بھی شرک کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جی اگر بالفرض آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے بھی سارے عمل ضائع ہو جائیں گے اور آپ بھی خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اب بتائیے پیچھے بات رہ کیا جاتی ہے؟ یہ سورہ الزمر کی آیت نمبر 65 ہے، 65۔ غور سے ذرا اس کو پڑھیے۔ اگر بالفرض اللہ کے محبوب، اللہ کے خلیل، سارے نبیوں کے امام ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے فرمایا اگر آپ سے بھی بالفرض شرک ہو گیا تو آپ کے بھی سارے عمل ضائع۔ شرک اتنی بڑی نجاست، گندگی اور نحوست ہے۔ اور پیچھے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 88 میں ہم نے پڑھا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے 18 اولو العزم پیغمبروں کے نام لیے اور کہا اگر بالفرض ان سے بھی شرک ہو جاتا تو ان کے بھی سارے عمل ضائع ہو جاتے۔ کرنا کیا ہے؟ بل اللہ فاعبد، بس ایک اللہ کی عبادت کیجئے اور اسی کے فرما بردار بن کے رہیے۔ لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جس طرح اس کی قدر کرنے کا حق ہے۔ سنو، قیامت کے دن ساری کی ساری زمین اللہ کی مٹھی میں ہوگی۔ یہ جتنی زمین ہے نا، کتنی وسیع و عریض، یہ ساری کی ساری زمین اللہ کی مٹھی میں ہوگی اور سارے کے سارے آسمان وہ لپٹ کر اللہ کے داہنے ہاتھ میں آ جائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ ہی داہنے ہاتھ ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے ایک مٹھی میں ساری زمینیں اور ایک مٹھی میں سارے آسمان۔ پاک ہے وہ اللہ اور بہت بلند و بالا ہے اس سے جو یہ لوگ شرک کر رہے ہیں۔ ہے کوئی کائنات میں ایسا کہ جس کے اختیار، جس کی طاقت، جس کا یہ قوت ہو؟ نہیں، صرف اللہ ہی ہے۔ اور سور میں پھونک ماری جائے گی، پھونکا جائے گا تو جو لوگ بھی آسمانوں میں اور جو بھی زمین میں ہوں گے سب کے سب مر کر گر جائیں گے مگر جسے اللہ نے چاہا۔ پھر اس میں دوسری دفعہ پھونکا جائے گا تو اچانک وہ سب کے سب کھڑے دیکھ رہے ہوں گے۔ یہ 2 مرتبہ سور میں پھونک مارے جانے کا ذکر ہے۔ پہلی مرتبہ پھونک ماری جائے گی، جتنے زندہ ہوں گے سب کے سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے۔ پھر جب دوسری مرتبہ پھونک ماری جائے گی اور دونوں کے درمیان اللہ کو پتہ کتنی لمبی مدت ہوگی، پھر اس وقت سارے کے سارے اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے اور دیکھنے لگ جائیں گے، اور زمین اپنے رب کے نور کے ساتھ روشن ہو جائے گی اور لکھا ہوا سب کے سامنے رکھ دیا جائے گا اور نبی اور گواہ لائے جائیں گے اور ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اندازہ کر لیجئے کیا منظر بننے والا ہے۔ سارے نبی، سارے گواہ آئیں گے، نامہ عمل پیش کیا جائے گا۔ اللہ ہمیں اس دن سے عافیت میں رکھنا۔ اور ہر شخص کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اس کے جو اس نے کیا، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالی زیادہ جاننے والا ہے اس کو جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا گروہ در گروہ جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے۔ اس آیت میں ذکر ہے زمرہ، اس مناسبت سے سورت کا نام ہے سورہ زمر۔
اور کافر لوگوں کو جہنم کی طرف گروہ در گروہ ہانکا جائے گا، حتیٰ کہ جب وہ سارے کافر اس جہنم کے دروازے پر آ جائیں گے تو اس جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور اب ان کافروں سے اس جہنم کے داروغے کہیں گے، کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول نہیں آئے تھے جو تمہارے سامنے تمہارے رب کی آیات تلاوت کرتے ہوں اور تمہیں تمہارے آج اس دن کی ملاقات سے خبردار کرتے ہوں، ڈراتے ہوں؟ کافر سارے یک زباں کہیں گے بلا، کیوں نہیں، ہاں ہاں رسول آئے، ہمارے رب کی آیات بتائیں، آج کے دن سے ڈرایا، لیکن کافروں پر عذاب کا کلمہ سچ ثابت ہو گیا۔ حکم ہوگا، کہا جائے گا جہنم کے دروازوں سے داخل ہو جاؤ، اب تمہیں ہمیشہ ہمیشہ اسی جہنم میں رہنا ہے۔ تکبر کرنے والوں کا بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تکبر کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بطر الحق وغمت الناس، حق کو جانتے ہوئے نہ ماننا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، یہ تکبر ہے۔ اب کس کو نہیں پتا کہ اللہ اکیلا وحدہ لا شریک لہ سچا معبود، اس کے علاوہ سب جھوٹے معبود، دنیا کا سب سے بڑا سچ اور حق یہ ہے۔ کون نہیں اس کو جانتا؟ سبھی جانتے ہیں، لیکن لوگ مانتے نہیں، انکار کرتے، یہ تکبر ہے۔ تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ اللہ اس سے ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ اور فرمایا وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈر گئے وہ گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جائے جائیں گے، پورے پروٹوکول کے ساتھ۔ سبحان اللہ، ہر طرف فرشتے فرشتے، کیا نورانی ماحول ہوگا۔ حتیٰ کہ جب وہ اس جنت کے دروازے پر آئیں گے نا، جنت کے پاس آئیں گے تو جنت کے سارے دروازے کھلوا دیے جائیں گے۔ جنت کے 8 دروازوں کا ذکر ملتا ہے اور جہنم کے 7 دروازوں کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ اس سے معلوم ہوا اللہ کی رحمت اللہ کے غصے سے زیادہ ہی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو فرمایا گیا جنت کے دروازے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے اور ان کو اس جنت کے دربان اور داروغے کہیں گے تمہیں سلام ہو، تمہیں سلام ہو، تمہیں مبارک ہو، مبارک ہو جناب، مبارک، اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم اس جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اور وہ کیا کہیں گے جنتی؟ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے ہمارے ساتھ اپنا کیا ہوا وعدہ سچ کر دکھایا اور ہمیں جنت کی سرزمین کا وارث بنا دیا۔ اب جہاں ہم چاہیں گے جنت میں رہیں گے، جنت اب ہماری ہے، جہاں چاہیں جیسے چاہیں سبحان اللہ رہیں گے۔ سبحان اللہ، ہمیں اس زمین کا وارث بنا دیا کہ ہم جنت میں سے جہاں چاہیں جگہ بنا لیں، بس عمل کرنے والوں کا کتنا ہی اچھا اجر ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تو ہم سب کو انہی خوش نصیبوں میں شامل فرما لے۔ اللہ ہم تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں، اے اللہ ہم تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں، اے اللہ ہم تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اور آپ دیکھو گے فرشتوں کو کہ عرش کے گرد گھیرا ڈالے ہوئے ہوں گے، اللہ کے عرش کو انہوں نے پوری طرح اپنے حصار میں لے رکھا ہوگا۔ تو دنیا کے اندر ہم بعض اوقات دیکھتے ہیں نا، بڑے بڑے بادشاہ یا بڑے بڑے لوگ، صدر وغیرہ، ان کے ارد گرد کس طرح لوگوں نے یا آرمی نے یا پولیس نے جناب کس طرح حصار بنایا ہوتا ہے۔ تو جو اللہ کے فرشتے اللہ کے عرش کو اپنے حصار میں لیں گے، وہ کیا منظر ہو سکتا ہے، اس کا تو تصور بھی نہیں۔ اللہ نے کہا اپنی آنکھوں سے تم دیکھ لو گے، عرش کے ارد گرد اللہ کے فرشتوں نے ایک پورا نورانی ماحول بنایا ہوا ہوگا اور پورے پروٹوکول کے ساتھ، پوری شان و شوکت کے ساتھ اللہ کے عرش کو گھیر رکھا ہوگا۔ اور دوسری طرف کیا ہوگا؟ ان کی زبانوں پر اپنے رب کی حمد کی تسبیحات ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ یہاں دنیا میں تو کیا ہوتا ہے، کوئی بڑا آدمی ہے، صدر، وزیر اعظم، ادھر اس کے پولیس والے ہوتے ہیں، اس کے جناب وہ ہوتے ہیں باڈی گارڈز، اور وہی لوگ ان کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں۔ اور ادھر رب تعالیٰ کے جو باڈی گارڈز ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو گارڈز، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ فورس، یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے عرش کو پوری طرح گھیرے ہوئے اور زبان پر اللہ کی تسبیح، اللہ کی تعریف، اللہ کی حمد و ثنا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوں ان لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلے کیے جائیں گے، اس شان و شوکت کے ساتھ اللہ اپنے عرش پر جلوہ افروز ہوگا جیسے اس کے شایان شان۔ اور یوں اس وقت اللہ تعالیٰ فیصلے فرمائے گا اور کہا جائے گا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ یہ ہے ہمارے پیارے رب کا پیارا کلام، یہ ہے جناب سورہ الزمر۔ اللہ ذوالجلال والاکرام قرآن پاک کے پیغام کو سمجھنے، اسی کے مطابق عقیدہ و عمل بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔
تاکہ ہم سب دنیا اور آخرت میں سرخرو ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔